السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے فتح زہر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 18۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اگر آپ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ واپس کوریڈور میں پہنچی تو موہت کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ صبا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے ذہن سے فوراً ہی ہر بات محو ہوئی تھی۔ ہلکے سے مسکرا کر بولی، بات تو مجھے بھی آپ سے کرنی ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ لمحہ بھر کو رک کر موہت نے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر گہری سانس لیتے بولا، مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، کہیں تو میری کھنچائی تو نہیں کرنے والی؟ بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ صبا اب بھی مسکرا رہی تھی، پھر بولی، میرے خیال میں لون بہتر رہے گا۔ خوشگوار سے دلائل بھی ذہن میں آئیں گے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر تم پہلے جا کر جوتے پہن آؤ۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ننگے پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ جھیپ کر اندر کی طرف بڑھ گئی، جہاں اب نئے سرے سے چائے اور سینڈوچز کا دور چل رہا تھا۔ تم کہاں فرار ہو بھائی؟ نگین نے اس کی خبر لی تھی۔ میں بس ابھی 2 منٹ میں واپس آ رہی ہوں، میرے چائے اور سینڈوچز کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وہ اپنے جوتے پہنتی ان سب کو تنبیہ کرتی کمرے سے نکلنے لگی تو زوہا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تو مجازی خدا بھی چلے گئے، کہاں کی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے؟ وہ اپنے ساتھ اسے بھی کوریڈور میں لے آئی تھی۔ اب میں تمہارے مجازی خدا سے دو ہاتھ کرنے جا رہی ہوں، اس نے بشاشت بھرے انداز میں کہا تھا، مگر ساتھ ہی زوہا کے چہرے پر چھانے والا پتھریلا پن بھی محسوس کیا۔ تم تو خوش ہونا زوئی، صبا نے بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تو اس کے انداز میں استفسار سے زیادہ منت بشیدہ تھی، جس سے وہ اس کا اس بات میں جواب سننے کی خواہاں ہو۔ نہیں، اس نے جیسے پتھر مارا تھا۔ وہ اس کا جواب پہلے سے ہی اچھی طرح جانتی تھی، پھر بھی اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا، مگر اگلے ہی پل وہ ایک اور دھچکے کا شکار ہوئی۔ زوہا بہت سرسری انداز میں کہہ رہی تھی، مگر اس کے باوجود میں رشتے پر تیار ہوں۔ صبا نے فی الفور خود کو سنبھالتے ہوئے بشاشت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ بہت خوش قسمت ہو زوئی، کیونکہ جب ہم بہت ناخوش ہونے کے باوجود کسی شخص کو شریک سفر بناتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص میں بے پناہ خوبیاں ہیں۔ کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ کا عمل خدا نے شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے ہی بنا رکھا ہے۔ تمہیں شاید ان لفظوں کے ہجے بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ وہ صبا کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچتے ہوئے تلخی سے بولی تو صبا کو یوں لگا جیسے اس کے دل کے زخموں کو کسی نے بے دردی سے کھروچ ڈالا ہو۔ زوہا دوبارہ کمرے میں چلی گئی، مگر صبا اس کے کہے الفاظ کے بھنور میں چک پھیریاں لیتی وہیں منجمد کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ وہ یکلگتی دکھ اور تعصب کی انتہا پر آن کھڑی ہوئی۔ تم کیا جانو زوہا میر، پچھلے 2 ماہ سے انہی 2 لفظوں کے نت نئے روپ تو دیکھ رہی ہوں، اور یہ بھی کہ میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد اگر کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ پر رکھی جائے تو اس سے بڑی تکلیف اور اذیت اور کوئی نہیں زوہا، کوئی نہیں۔ مگر تم لوگ کیا جانو، کیا سمجھو، تم لوگوں کی نظر میں تو میں بے حد خوش قسمت ہوں۔ وہ سر جھٹکتے متاسفانہ انداز میں ہنسی تو پلک پر آنسو آن ٹھہرا۔ اس نے گشت شہادت سے اس آنسو کو اٹھا لیا، اور یہ ہے میری قسمت۔ اس نے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے جھٹکا اور ذہن کو پراگندہ سوچوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی آگے بڑھ گئی۔ ہلکی ہلکی مگر ٹھنڈی ہوا نے موسم کو ایک خوبصورت اور دل فریب سا رنگ دے دیا تھا۔ وہ گلاب اور موتیے کی دل پسند خوشبو گہری سانس کے ذریعے اندر کھینچتی موہت کی طرف بڑھی، جو لان میں ٹہلتے یقیناً اچھے موسم کو انجوائے کر رہا تھا۔ آؤ صبا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹا تو اسے دیکھ کر ہی خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور اسے سامنے پا کر وہ پھر سے آزردگی کا شکار ہونے لگی۔ آپ بھی خوش ہیں یا خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں موہت بھائی؟ وہ سینے پر بازو لپیٹتی اس کے بالمقابل جا کھڑی ہوئی۔ موہت اس کے سوال پر بالکل بھی چونکا یا حیران نہیں ہوا، جس سے صبا کو یہ اندازہ لگانے میں قطعی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ سوال اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ بھائی، میں تمہارے شوہر کی طرح سپر اسٹار تھوڑی ہوں، ایک گمنام سا عام سا وکیل ہوں۔ یہ ایکٹنگ وغیرہ میرے بس کا روگ نہیں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر صبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں موہت بھائی، اگر زوہا کو اس رشتے پر اعتراض ہے تو آپ نے خود سے اس رشتے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو اس رشتے کو طے کرنے کا سبب بنے ہیں۔ موہت کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، مگر اس کے اطمینان میں اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس سوال کی؟ زوہا بالکل بھی راضی نہیں ہے موہت بھائی، وہ دبے لفظوں میں بولی۔ وہ صرف بیوقوف ہے صبا، پریشان مت ہو۔ مجھے اس کے انکار کی نہیں، آپ کی لائف ڈسٹرب ہونے کی فکر اور پریشانی ہے۔ ڈونٹ بی سلی صبا، وہ کیا کر سکتی ہے؟
मोहित ने उसे संतुष्ट करने वाले अंदाज में कहा तो उसे जताते हुए एहतजाजन बोली, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये गाड़ी आगे कैसे चलेगी। वो अभी से साफ इनकारी है। देखो सबा, इस बहस में पड़ना महज वक्त का ज़िया है। मुझे बड़ी मामी ने इस प्रपोजल के मुतल्लिक बताया तो मैंने हाँ कह दी। अब छोटी मामी को चाहिए था कि वो जोहा से पूछती। उन लोगों ने इस प्रपोजल को मंजूर किया है तो किसी बुनियाद पर ही किया होगा। मैं तो छोटे मामू से भी साफ अल्फाज में कह चुका हूँ कि मेरी तरफ से तभी हाँ समझे जब जोहा रजामंद हो। बहरहाल मैं अपनी माँ की रजामंदी में ही राजी हूँ। दूसरी पार्टी क्या कर रही है या मुस्तकबिल में क्या करेगी इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। वो बेहद पुरसकून था। सबा को उसके इत्मीनान पर रश्क आने लगा। यूं ही तो सभी मोहित की मुतदिल तबीयत के रुएदा नहीं थे। हर बात को सुकून से हैंडल करना, मनफी को भी मुस्बत अंदाज में देखते फैसला करना, यही उसकी बड़ी खूबी थी। आप सिर्फ अम्मी की बात रख रहे हैं, सबा ने कहना चाहा मगर वो उसकी बात काटते बोला, नहीं, मुझे जोहा से रिश्ते पर भी कोई एतराज़ नहीं। वो मेरी कज़न है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसके जवाब ने सबा को बहरे तहैयुर में गर्क कर दिया। अब तुम कुछ और अंदाजे मत लगाना। वो उसकी हैरान सूरत देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम कुछ और अंदाजे मत लगाना शुरू कर देना। अगर बड़ी मामी के पेश करदा प्रपोजल के जवाब में छोटी मामी जोहा का इनकार पेश कर देती तो मैं तब भी कोई एतराज़ ना करता। अपनी ज़िंदगी के इस कदर अहम फैसले से इस तरह बेइतनाई क्यों बरत रहे हैं मोहित भाई। वो उसकी इस कदर फमा बरदारी से वहशत ज़दा होने लगी थी। वो गहरी सांस भरते मुतासिफाना अंदाज में बोला, तुम्हें मैं इतना ही बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ कि चटांग भर की लड़की को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब करने दूंगा। आप सिर्फ मुझे मुतमईन कर दें कि क्या आप खुश हैं। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं। वो उसके लफ्ज़ों के दाव में नहीं आया था। फिर उसके मज़ीद कुछ पूछने से पहले उसे इत्मीनान दिलाते बोला, तुम भी परेशान मत हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो मेरी पीठ पीछे मुझे चाहे कुछ भी कह ले मगर मेरे सामने दम मारने की जुर्रत नहीं होती। तभी अपने रोब का शौक पूरा करना चाह रहे हैं। मैं भी कहूँ अपने दुश्मन अव्वल के लिए हामी कैसे भर बैठे हैं। वो दफतन जैसे जलकर बोली तो मोहित हंस दिया। अब तुम बात को ऐसे भी समझ लो। वो उसके साथ चलती बरामदे की ऊपरी सीढ़ी पर आ गई। इस बार बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। मोहित ने माहौल की खुनकी की तरफ इशारा किया तो सबा के जहन में अयूबिया के गरजते बरसते मौसम की याद ताज़ा होने लगी। तभी शायद वो जिक्र से गुरेज बरत रही थी। आप बताएं, आपको मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करना थी। उसके सवाल पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया था। सबा को लगा जैसे वो जवाब देने के लिए अल्फाज जमा कर रहा हो। तभी वो चेहरा मुड़कर उसे देखने पर मजबूर हो गई। लॉन में रोशन सफ़ेद ग्लोब की रोशनी में उसके वर्दी चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी छाई दिखाई दे रही थी। मैं निस्बाह कॉलोनी वाला घर खाली कराना चाहता हूँ। बिलाखिर उसने लब कुशाई कर ही दी थी। इस कदर गैर मुतवक्का बात ने सबा को नासमझी के आलम में उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। अनस की तरह मेरी बात जज्बातियत से मत लेना सबा। मेरी बात पर गौर करो। मैं चाहता हूँ कि वो घर भी आबाद हो और अगर मेरे हवाले से कोई भी तकरीब हो तो उसी घर में हो। उसने मुख्तसन मगर मुदल्लिल अंदाज में बात की। आप वहाँ रहना चाहते हैं शादी के बाद। सबा फ़ौरन उसका मतमे नज़र समझ गई थी। वो यूं ही सामने बाउंड्री वॉल पर लिपटी बेलों पर निगाह जमाए हुए था। लब भींचकर ज़रा सा मुस्कुराया और उसकी तरफ देखने लगा। अगर हम यहीं रहे तो जोहा में मुस्तकबिल के हवाले से किसी भी तब्दीली की उम्मीद रखना बेकार है। अगर आपको ऐसे ही खदशात हैं तो हम इस बात को ख़त्म भी तो कर सकते हैं। ये शादी होना बहुत ज़रूरी तो नहीं, जबकि जोहा भी राज़ी नहीं है। सबा का दिल और ओहम का शिकार होने लगा। चंद लम्हों के बाद उलझ कर बोली तो मोईद ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि छोटे मामू और मामी की भी ख्वाहिश है और हमारी तरफ से दिलों में बात आ जाएगी और फिर ऐसा ही कौन सा बुरा रिश्ता हो रहा है। शादी तो कहीं भी हो जानी है, यहाँ हो या कहीं और, बात तो एक ही है। मगर अम्मी ये बात नहीं मानेगी कभी भी। वो आपको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देंगी। सबा की बात समझने के बाद असल मसले की तरफ आए तो तमान्ने से बोला, इसीलिए तो मैं तुमसे मदद तलब कर रहा हूँ। जोहा का रद्द-ए-अमल देखते हुए मेरा ये मुतालबा गलत तो नहीं। वाकई ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह वो रिएक्ट कर रही है बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, बल्कि शायद हम सब के बीच रहकर कभी भी ना कर पाए। इंतहा की जज्बाती तबीयत है मोहतरमा की। अलबत्ता वहाँ रहकर शायद आपके कुछ जौहर से मुतासिर कर जाएं। वो बात करते करते बोली तो वो मुझे कर मुस्कुरा दिया। जो मैं कह रहा हूँ तुम इस बारे में मुनासिब सी तकरीर तैयार कर लो जो सबको हमारा मतमे नज़र समझा सके। सबा को मोहित के तासुरात बहुत अच्छे लगे थे। तभी वो मज़ीद शरारत पर आमादा हुई। वैसे मोहित भाई, अगर सोचा जाए तो जोहा के साथ वाकई बहुत बुरा हो रहा है। आपको तो वो कड़वा करेला, जला हुआ कबाब और जाने क्या क्या नाम देती रहती है। बल्कि उसने तो शायद आपके लॉकर में किसी लड़की की तस्वीर की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया है।
اب ان سارے الزامات کے ساتھ آپ کی عدالت میں پیشی کوئی آسان کام تھوڑی ہے، یوں ہی تھوڑی بدک رہی ہے وہ۔ میرے خیال میں بہت ہو گئی بے تکلفی، اب تم میرا مطمع نظر اچھی طرح سمجھ چکی ہو، لہٰذا سب کو کنونس کرنا تمہارا درد سر ہے۔ چھوٹے ماموں اور مامی کو تو یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مجھے صرف بڑی مامی کی پریشانی ہے۔ وہ فوراً ہی بات بدلتا اٹھ کھڑا ہوا، مسکراہٹ دباتے ہوئے۔ صبا نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو یہ ساری بات کوئی ناگوار شکل اختیار کر کے آپ کے سامنے آئے۔ وہ بیوقوف لڑکی سے کچھ بھی بعید نہیں، وہ شادی کے بعد بھی ببانگ دہل تقریب کارانہ بیان جاری رکھے گی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ صبا نے اس کی بات اچھی طرح سمجھتے ہوئے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا، آپ بے فکر رہیں معید بھائی، میں خود امی سے بات کر لوں گی اور یقیناً وہ بھی سمجھ جائیں گی۔ ایسا ہونا بہت ضروری ہے صبا، معید نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باتوں کے دوران اس نے کئی بار اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ کی تھی، جس کا خود تو شاید اسے احساس نہ ہو، مگر زالے کی نظروں سے اس کی یہ حرکت چھپی نہ رہ سکی تھی۔ تمہیں کہیں جانا ہے نوفل؟ نہیں تو کیوں؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بڑے تحمل سے بولی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تم نے ریسٹ واچ نہیں خریدی ہو اس لیے بار بار اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ میری شکل ایسی تو نہیں کہ بندہ باتوں کے دوران بار بار گھڑی دیکھتا رہے کہ کب جان چھوٹے گی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ کم آن زالے، میں مذاق نہیں کر رہی، واقعی میرے دل کو سخت چوٹ پہنچی ہے اس سوچ سے، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ تم یہ سوچ کر اس چوٹ پر مرہم بھی تو رکھ سکتی ہو کہ اتنی خوبصورت لڑکی سے باتوں کے دوران مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اسی لیے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ وہ دو بدو بولا تو چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، صحیح کہہ رہے ہو، میں ہمیشہ سے ہی صحیح کہتا ہوں، آئی ایم آلویز رائٹ۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو زالے نے اسے ٹوک دیا، لیکن اب تم صحیح نہیں کہہ رہے، تم لڑکیاں صرف ہم سے جیلس ہوتی ہو۔ نوفل نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا تو وہ تصحیح کرتے بولی، ہم لڑکیاں، تم لڑکے نہیں بلکہ انسان، یوں تفریق مت رکھا کرو۔ جب خدا نے دونوں کے مابین تفریق رکھ دی ہے تو پھر اپنی من مرضی کے مطالب نکالنے کی کیا تک بنتی ہے؟ نوفل نے اطمینان سے کہا تو وہ چڑھ کر بولی، خدا نے تفریق رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عملی زندگی ہی سے عورت کو تفریق کر دیا جائے اور اکیلا مرد ہی تمام تمغے ڈھونڈتا پھرے۔ میرے خیال میں اب مجھے چلنا چاہیے۔ نوفل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے کہا تو فوراً بولی، دیکھا میں کہہ رہی تھی نا، کافی دیر سے اڑنے کو پر تول رہے تھے تم۔ بھئی تمہاری طرح چھڑے چھانٹ تھوڑی ہیں، ٹائم کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا تو وہ ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتی ہنستی تھی، جتنے طنز کرنے ہیں کر لو، ایک ہی بار میں ان سب کا خوب جواب دوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ ہلاتا اس کے آفس سے باہر نکل آیا تو تمام بشاشت اور خوش مزاجی جیسے زالے افریدی کے آفس میں ہی رہ گئی، ایک بے چینی سی دل اور ذہن کو جکڑنے لگی۔ کل رات وہ صبح کو صفا چٹ انداز میں اپنی مصروفیت کا پتہ کرنا آنے کا کہہ کر آیا تھا، مگر اب جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا دل کسی اضطراب کی زد میں آنے لگا تھا۔ یہ بات وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کا وہاں جانا بہت سے لوگوں کی خوشی کا باعث تھا، سب کے سامنے، مگر صبا کی مان اور سرخروئی کا باعث بھی تو تھا، اور یہی اطمینان وہ اسے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میر ہاؤس جا کر وہ اپنی دامادی کا حق ادا کر دیتا، مگر وہاں پھر سے صبا اور عماد کی خوشگپیاں اسے مگدر کرتی رہتی۔ یہ بات وہ بھی سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے ان دونوں کے مابین پہلے جیسی کوئی بات نہ ہو، مگر صبا کی اس کھوٹ نے اس کے دل اور ذہن پر بدگمانی کی ایک بہت تبیز تہ جما دی تھی۔ اچھا ہے صبا میر، کبھی تم بھی تو خود کو امتحان کی زد میں محسوس کرو۔ لفٹ سے نکل کر بیرونی کوریڈور کی طرف بڑھتے اس نے تلخی سے سوچا تھا، صبا بیٹا، نوفل سے کہہ دیا تھا نا تم نے آنے کو؟ تائی جان تشویش سے پوچھ رہی تھیں۔ صبا کا دل ہولنے لگا تھا۔ جی امی، کہہ دیا تھا، وہ دھیمی آواز میں بولی، پھر ساتھ اضافہ کیا، ان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے آج، کہہ رہے تھے کہ اگر جلدی فارغ ہو گیا تو آ جاؤں گا۔ پھر بھی بیٹا ایک آدھ بار فون کر کے پوچھ لینا، ورنہ رات کھانے پر ضرور ہی بلا لینا، تبھی کوئی ڈیٹ فائنل کر لیں گے۔ وہ داماد کو بھرپور پروٹوکول دے رہی تھیں۔ جی امی، وہ ناچار بولی تھی۔ اب اصلیت کیا تھی یہ تو صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ نگین نے بھی کئی بار استفسار کیا، بھائی جان کو تو جلدی آنا چاہیے تھا، میٹنگ کینسل بھی تو کی جا سکتی تھی۔ میں فون کر کے پتہ کرتا ہوں۔ انس بھی آفس سے جلدی اٹھایا تھا، شام کو اچھی خاصی پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آپ ٹھہریں، میں خود بات کرتی ہوں ان سے۔ صبا فوراً اٹھ گئی تھی، اس نے نوفل کا موبائل ملایا تھا، تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم، میں صبا۔ اس نے بات کی تمہید باندھی تھی کہ لائن کٹ گئی، یہ شاید کاٹ دی گئی تھی۔
اور اسے اگلی 2 بار جب اس کی ہیلو سن کر ہی کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس کا دل رنج اور غم اور غصے سے بھرنے لگا۔ اس کا یہاں آنا نہ آنا اس کی اپنی مرضی صحیح، مگر کم از کم اس کی بات تو سن سکتا تھا۔ اس نے زور سے کیڈل پٹک دیا۔ احانت کے شدید احساس سے اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ کیا کہا نوفل نے؟ چچی جان اس کے پاس سے گزرتی رک کر پوچھنے لگیں تو اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے فی الفور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے تو اتنا ہی کہا کہ فی الحال میٹنگ میں ہیں، جلدی فارغ ہوئے تو سیدھے ادھر ہی آئیں گے۔ ایکچولی فورن ڈیلیگیشن آیا ہے تو شاید ڈنر بھی انہی کے ساتھ ہو۔ پہلے پتا ہوتا تو کل کا دن رکھ لیتے۔ انہوں نے تعصب سے کہا تو وہ جلدی سے بولی، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے چچی جان، اور پھر ڈیٹ ہی تو فائنل ہو رہی ہے، کون سا منگنی کا فنکشن ہے، آپ لوگ بسم اللہ کریں۔ اچھا چلو اب تو تم تیار ہو جاؤ، مریم بھی آ گئی ہے، وجدان کیمرہ لیے مووی بنانے کو تیار بیٹھا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ بہت بددلی سے تیار ہو کر وہ لاؤنج میں آئی تو مریم پھپھو سے ملنے لگی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر نوفل بھی موجود ہوتا، انہوں نے بھی کہا تو صبا اپنی جگہ چور سی ہو گئی۔ کیوں بیچاری صبا کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہیں۔ عماد نے اسے چھیڑا تو وہ جھینپ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ میں ذرا زحا کو دیکھوں کدھر ہے؟ دیکھ لیں ماما، معید بھی پار لگ رہا ہے، ایک میں ہی بیچ مجھدھار میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ عماد اب مریم پھپھو سے شکوہ کر رہا تھا۔ لڑکیوں کی مجھدھار میں؟ انس نے لقمہ دیا تھا جس پر مریم پھپھو نے فوراً عماد کی طرف دیکھا تو وہ انس کو گھورتے ہوئے صفائی پیش کرنے والے انداز میں بولا، اب ماما ان بیچاری لڑکیوں کا بھی کوئی نہ کوئی مصرف تو ضرور ہے، یوں ہی تو خدا نے انہیں نہیں بنایا نا؟ ہاں انہیں تو خدا نے مردوں کی دل بستگی کے لیے بنایا ہے۔ انس نے نگین کی طرف جھک کر گنگنانے کے سے انداز میں کہا تو اسے وہمائشی نظروں سے دیکھتی عماد کو آڑے ہاتھوں لینے لگی۔ آپ لوگ لڑکیوں کا مصرف سمجھ جائیں تو بات ہی کیا ہے، زندگی میں انہیں کوئی ڈھنگ کا مقام تک تو دیتے نہیں، ویسے لڑکی کی مالا جپتے رہتے ہیں۔ لو بھلا میرے یار سے بڑھ کر اور کون لڑکیوں کا قدردان ہوگا، ہر گلی ہر کوچے میں ایک محبوبہ ضرور ہے اس کی، اب تو یقیناً ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آنے والا ہے۔ انس نے زور و شور سے اپنے یار کی حمایت میں بیان دیا تھا، مگر یار صاحب اسے کچا چبا جانے والے انداز میں گور رہے تھے۔ اوپر سے مریم پھپھو کے اٹل بیان نے دل جلا ڈالا۔ میں نے تو طے کر رکھا ہے جب تک یہ پوری سنجیدگی سے زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو جاتا میں اس کی شادی کا نام تک نہیں لوں گی۔ یہ ہوئی نا بات؟ انس تو بھڑک ہی اٹھا تھا، پھر انہیں مزید جوش دلانے والے انداز میں بولا، اس نے تو شادی بیاہ کو کھیل سمجھ رکھا ہے، یہ ہر کسی کی تھوڑی ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں باپ اپنے ذہین اور قابل بیٹوں کی شادیاں جلدی کر دیتے ہیں۔ اس کا اشارہ اپنی طرف تھا جسے عماد سے بڑھ کر بھلا کون سمجھتا، تبھی اس نے بڑے تحمل سے کہا تھا، ہاں اور کبھی کبھار تم جیسے گدھے بھی انہی ذہین اور قابل لوگوں کی دھکم پیل میں پار لگ جاتے ہیں۔ کس قدر فضول گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ۔ چچی جان کی مسکراہٹ اور باقی سب کی ہنسی نے انس کو بھی تباہ دیا تھا، جتنا برا اسے نگین کا بے ساختہ کہکا لگا تھا۔ دیکھ لو بھابھی کی ہنسی میری بات کا ثبوت بن گئی ہے۔ عماد اسے صاف طور پر چڑھا رہا تھا، اگر گدھے کی مونس کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی نہ ہنستی۔ وہ جل کر بولا تھا۔ اب کی بار وہ سب نگین کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنسے تھے۔ وہ زحا کے کمرے میں آئی تو وہاں بے حد سکون کا عالم تھا، اور تو اور زحا بھی نئے ضلع لباس میں ملبوس اپنے بستر پر بیٹھی بہت انہماک کے ساتھ پیروں کے ناخنوں پر کیوٹکس لگاتی بہت شانت دکھائی دے رہی تھی۔ تم ابھی تک اپنی تیاریوں میں مصروف ہو، باہر آؤ سب کے ساتھ بیٹھو۔ صبا کو اس کا ٹھہرا ہوا انداز کسی طور بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ زحا میر کے ساتھ اس نے بچپن سے اب تک کا ہر پل گزارا تھا، وہ اسے اچھی طرح جانتی تھی، اور اتنی جلدی ہار ماننا زحا کی سرشت میں شامل ہی نہیں تھا۔ اس کی نرمی سے کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر دوبارہ ناخن پر کوٹ کرتے ہوئے اطمینان سے بولی، خوشی کا استقبال کرنے کے لیے بھی کچھ خاص تیاریاں کرنی پڑتی ہیں تاکہ خوشی کو بھی اپنی آمد پر خوشی ہو۔ صبا بے اختیار مسکرا دی، تم نے تو خوشی کی پوری گردان ہی سنا ڈالی، مگر خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا، وہ بن مانگے اور بنا کوشش کے ہی جھولی میں آن گرتی ہیں، جیسے کہ تم۔ زحا کا دھیان پہلی فرصت میں عمر کاظمی کی طرف گیا تو وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی، تم کیوں نہیں؟ صبا ایک دم گڑبڑا سی گئی تھی، پھر سنبھلتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں اپنا نام کیا لوں، میں تو خوشیوں کو پا چکی ہوں، اب تمہاری باری ہے، تمہارے سامنے جگنو تارے سب رنگ برنگی تتلیاں ہیں، ہاتھ بڑھاؤ اور انہیں مٹھی میں قید کر لو، یہ خوشیاں تمہاری ہیں زحا۔ وہ کیوٹکس کو شیشی میں بند کر کے رکھنے لگی، پھر اطمینان سے بولی، آف کورس میں نے جتنا شور مچانا تھا مچا لیا، اب جب کہ فرار کی کوئی صورت نہیں بچی تو میں کیوں
خواہ मोहित हसन को सबके सामने अपने नंबर बढ़ाने के मौके दूं, इतनी नाफरमान तो मैं भी नहीं। सबा मुतहयर थी मगर जल्द ही हैरत के इस गलबे से निकल आई। खुदा का शुक्र है तुमने भी कुछ अकल से काम लिया। मैं तो सोच सोच के टेंशन का शिकार हो रही थी कि अब क्या होगा। उसके पास बैठते शाकी से अंदाज में कहा तो वो हनूर उसी लहजे में बोली, मोहित हसन जैसे बंदे से पाला पड़े तो इंसान की अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाती है। अब इस अकल को मेहरबानी फरमाकर ठिकाने पर ही रखना, पहले ही बहुत परेशान कर चुकी हो सबको। सबा ने अपने मखसूस रपटने वाले अंदाज में कहा तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। सबा ने जैसे उसकी दिली कैफियत समझते हुए आगे होकर उसे गले से लगा लिया और उसे चूमते हुए नम लहजे में बोली, तुम बस अपने दिल को थोड़ा सा समझा लो जोई, फिर देखना जिंदगी के इस रास्ते कितने साल होने लगेंगे और एक वक्त वो आएगा जब तुमसे मोहित भाई के बिना एक पल गुजारना भी मुश्किल होगा। अगर सबा इस पल उसका चेहरा देख पाती तो देखती कि किस कदर नफरत भरे तासुरात से मुज़य्यन था। उसके दिल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। उसे नरमी से पीछे हटाते वो टोकने वाले अंदाज में बोली, कम अज़ कम इतने रोमांटिक फिक्रे को तो भाई की पख में महफूज रखती। सबा बेख्तियार हंसती थी, फिर जैसे उसे अपनी खुशी में शरीक करने लगी। पता है जोई, मैंने आज मोहित भाई को भी तुम्हारी तरह मुतमईन और हशार बशार देखा है। जब तुमसे फ़ोन पर बात हुई तो मैं सख्त परेशानी का शिकार थी, मगर मुझे पता था गैर जानिबदारी से सोचोगी तो सबके फैसले को बहुत जल्दी सही मानने पर मजबूर हो जाओगी। मजबूर ही तो हूँ, मगर ज़्यादा देर तक ये मजबूरी नहीं रुकेगी। एक बार ये बाजी मेरे हाथों आ ले। जुहा तल्खी से सोच रही थी। चलो अब उठ जाओ, मरियम पप्पो बार बार तुम्हारा पूछ रही हैं। सबा ने उसका बाजू पकड़कर उठाते कहा तो वकज़न मुस्कुराकर पूछने लगी, तुम बताओ नौफल भाई से तारीफी सनद वसूल की या नहीं? आज तो लश्कारे मार रही हो। सबा जैसे उसकी खुशफहमी पर हंसी थी। उन्हें इन फजूल कामों की फुर्सत नहीं, बहुत बिजी हैं मेरे मियाँ। लो भला, ऐसे कामों के लिए मसरूफियात का बहाना क्या? ज़ोआ को एतराज़ हुआ था। अभी तो मंगनी की डेट भी फाइनल नहीं हुई और तुम्हारी तबीयत इस कदर जलानी पर है। शादी के बाद तो और खुल जाओगी। सबा ने उसे छेड़ा तो वो गैर महसूस अंदाज में बात बदल गई थी। अच्छा तुम ये बताओ कि रात खाने का मेन्यू क्या है? तुम बाहर तो चलो, मेन्यू ही नहीं बल्कि सबकी प्रोग्रामिंग भी पता चल जाएगी। सबा ने उसे दरवाजे की तरफ धकेला था। आज तो मैं VIP हूँ, इज्जत से पेश आओ। अच्छा जी, ऐसा क्या कारनामा करने जा रही हैं आप? सबा को उसकी बात पर हंसी आ गई। मोहित हसन को सर ले रही हूँ, इससे बड़ा कारनामा इस सदी में किसी और लड़की ने क्या सर अंजाम दिया होगा। अरे वाह, मेरा भाई ना हुआ कोई इल्ज़ाम हो गया जिसे सर ले रही हो। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो कहती हुई अपने कमरे से बाहर निकल गई। सबा उसके पीछे थी। वो दोनों खुशगवार मूड में अंदर दाखिल हुई, मगर सबा की मुस्कुराहट यखलकती सिमट गई थी। सामने ही दबी सोफे में मोईद और अनस के साथ बेतकल्लुफ़ी से बैठा वो नौफल अहमद ही था। खुशगपियों का दौर जारी था। ज़ुहा के सलाम के जवाब में वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो सब उसकी मौजूदगी के ख्याल से नाचार सबा को दर के इशारे से सलामती भेजना पड़ी। फिर वो कतराकर मरियम फूफा के पास आ बैठी। देख ले मामा, आप खामखा मेरी आज़ादी की दुश्मन बनी हुई हैं। देखें ज़माना कहाँ जा रहा है। होने वाले मंगेतर आमने सामने बैठे हैं और कोई कुछ नहीं कह रहा, और मैं ज़रा किसी को अच्छी नज़र से देख लूँ तो फ़ौरन मेरी ना होने वाली शादी को 2 माह मज़ीद लेट कर देती हैं। इमाद का ये हमला सरासर ज़ोहा और मोईद पर था। सबकी मुस्कुराहटें यकीनी थीं। माँ सिवाय सबा के जो सर झुकाए बैठी उसी सोच में गलता थी कि नौफल अहमद ने उसके बुलावे पर यहाँ आना गवारा कैसे कर लिया। कहाँ तो उसकी फ़ोन कॉल भी रिसीव करने पर राज़ी नहीं था। ये देखें ज़रा, कुछ हमारी सभी जैसे भी होते हैं, शादी के बाद जिनके हर वक्त हवास ही गुम रहते हैं, ना अपनी खबर ना दुनिया की। वो बुरी तरह चौंकी तो खुद को इमाद के निशाने पर पाया। वो दर हकीकत उसकी बात सुन नहीं पाई थी, इसलिए गड़बड़ा सी गई। और कुछ आपकी तरह होते हैं जो शादी के पीछे भागते रहते हैं और शादी उनके पीछे। ज़ोहा ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया तो उसे घूरने लगा। नौफल ने गैर महसूस अंदाज में सबा पर निगाह की जो बहुत खामोश बैठी थी, और उधर इमाद भी इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। कुछ भी हो, ये सबा वो नहीं लगती जो हमारी वाली थी। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, खुद को हर सांचे में ढाल लेने वाली। मरियम पप्पो ने उसकी जान छुड़ाना चाही थी। भाई आपको क्या एतराज़ है मेरे बदल जाने पर? सबा जैसे अचानक ही इस माहौल में लौटी थी। लो भला, मुझे नहीं तो क्या हमसायों को एतराज़ होगा? इतनी देर से सुप्रीम कोर्ट में मेरी शादी का मसला चल रहा है और तुम एक लफ्ज़ भी नहीं बोली मेरी हिमायत में, वह खफगी भरे अंदाज में कह रहा था। नौफल बेसाख्ता सबा की तरफ देखने लगा जो अब मुस्कुरा रही थी। ये काम तो आप मोहित भाई से करवाएं, वो माहिर हैं ऐसे मुकदमों के। नौफल को लगा जैसे उसने पहलू बचाया हो। सुना है तुम्हें भी उसने राज़ी किया था? वो उसकी तरफ झुककर कदरे राजदारी से पूछने लगा। सबा को हंसी आ गई।
نوفل کے اعصاب تن سے گئے۔ ایک اسی منظر کو نہ دیکھنے کی خاطر وہ یہاں آنے سے کترا رہا تھا۔ اب پھر سے وہی عذاب اس کے سامنے تھا۔ صبا کا ماضی۔ چلے بھائی، کھانا لگ چکا ہے۔ نگین نے آ کر بآواز بلند اعلان کیا۔ ذرا دیر میں سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ چچا اور تایا کی موجودگی نوجوان نسل کو اپنی شرنگیزیاں کنٹرول میں رکھنے پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ وہ نوفل کے ساتھ والی کرسی پر تھی۔ آپ چاول لیں گے یا نان؟ صبا نے دھیمی آواز میں پوچھا تو وہ چونک گیا۔ اس نے پلیٹ میں سالن نکالا تو نوفل کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی پلیٹ تیار کر رہی ہے۔ چاول نہیں لوں گا میں، وہ سنجیدگی سے بولا تو صبا نے گرما گرم خستہ روغنی نان اس کی پلیٹ میں رکھ دیا اور دوسری پلیٹ میں شامی کباب رکھ دیے۔ پھر سالن کی پلیٹ اس کی طرف گھسکا دی۔ تھینکس۔ وہ تکلف نبھاتا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ صبا نے کنکھیوں سے سب کی طرف دیکھا۔ سبھی کھانے کی طرف متوجہ تھے۔ درحقیقت اس نے روایتی میاں بیوی والے امیج کو برقرار رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ وہ نوفل احمد سے کیا بھئی، جتنے گھنٹے یہاں بیٹھتا اسے ایک لفظ بھی نہ بولتا، اور صبا میں انا تو چاہے نہ ہو مگر عزت نفس کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور اس کے بعد سنجیدہ باتوں کا۔ زحا فوراً ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ چاہے اس نے خود کو تہ در تہ لاپرواہی، بے نیازی اور طمانینت کے کتنے ہی نقابوں میں کیوں نہ چھپا لیا ہو، تنہائی پاتے ہی نقاب اتر جانا اور پھر اسے ایک اندیکھی جھلسا دینے والی آگ میں سلگنے لگی تھی۔ اب بھی اس کے دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی تاریخ کا اعلان ہونا تھا جس میں وہ شخص سے منسلک ہو جانے والی تھی جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند تھا، جس نے کبھی زحا کے بارے میں نرم رویہ نہیں رکھا تھا، اس کی ہر پسند ناپسند کے آڑے آتا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمر کاظمی والے قصے میں اور اس سے واقف تھا۔ مگر میں اس نام کو اپنی کمزوری نہیں بننے دوں گی معید حسن، بلکہ عمر کاظمی ایک ایسا نام ہے جو اس کھیل میں میری جیت کا باعث ہوگا، اور پھر تمہاری فرما برداری اور اچھے پن کا ناٹک مزید نہیں چلے گا۔ وہ بہت تنفر سے سوچتی، پتہ نہیں کیا کچھ پلان کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر ٹہلتی، اٹھتی بیٹھتی سوچتی رہی، تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا اور صبا کے ساتھ ہنستی ہوئی ہمراہ اندر آئی تھی۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ صبا نے اسے خود سے لپٹایا تو اس کی سانس تنگ پڑنے لگی، یوں جیسے بشاشت کا نقاب پل بھر میں چہرے سے اتر جائے گا اور اندر سے وہ شکست خوردہ اور آزردہ سی زحا نکل آئے گی جو ایک قدر مچا دے گی۔ انس بھائی نے تو کمال ہی کر دیا۔ ہمراہ کو ہنسی آئی جا رہی تھی، پھر یاد آنے پر بولی، اور نوفل بھائی نے فوراً ان کے فیصلے پر مہر لگا دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابو وغیرہ نہیں بلکہ یہی لوگ طے کرنے بیٹھے ہوں۔ کیسا فیصلہ؟ زحا کا دل ڈوبنے لگا۔ اپنی آواز اسے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ صبا پھر ہنسنے لگی۔ اتنے کمال کے ہیں نا یہ لوگ۔ ابو تو منگنی کی ڈیٹ فکس کر رہے تھے اور انس بھائی نے شادی کی ڈیٹ ڈسکس کرنا شروع کر دی۔ پھر نوفل بھائی بھی مل گئے۔ عماد بھائی تو یوں بھی شادی کے شوقین ہیں، چاہے ان کی اپنی ہو یا کسی اور کی۔ ابو اور چچا تو منٹوں میں کنونس ہو گئے کہ گھر ہی کی تو بات ہے، منگنی وغیرہ کے چکر میں پڑنے کے بجائے سیدھا شادی کی تاریخ فائنل کر دی جائے۔ زحا کی رنگت زرد پڑ گئی۔ شادی؟ کس کی؟ ارے آپ کی اور معید بھائی کی، اور کس کی؟ ہمراہ نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ دیکھو ذرا، یہ ہوتی ہے قسمت۔ بنا ہاتھ پھیلائے ہی بور کا لڈو مل گیا۔ عماد دل کے پھپولے پھوڑ رہا تھا اور نشانہ معید تھا جو اطمینان سے تکیہ کوہنی کے نیچے دبائے اپنے بستر پر نیم دراز مسکرا رہا تھا۔ اور ایک یہ ہے کہ کتنے سال ہو گئے گلاب جامن، چمچم اور برفی کے پیچھے بھاگتے ہوئے، مگر ایک بھی ہاتھ نہیں لگی۔ انس نے اپنی بات کے آخر میں خود ہی زوردار قہقہ لگایا۔ معید بھی ہنس دیا، پھر بولا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا، یوں قسمت کے پیچھے مت بھاگو، قسمت سے بچا نہیں جا سکتا، یہ تو خود نوازتی ہے، اگر بندہ اس قابل ہو تو۔ انس نے اطمینان سے فکرہ کسا، میں طفیلیہ نہیں ہوں۔ ابا نے بزنس کرا دیا تو جا کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ اماں نے لڑکی پسند کر دی تو گھوڑی چڑھ گئے۔ ہم اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، اس نے بھرپور طنز کے ساتھ جواب دیا تو انس بلبلا اٹھا۔ بکواس مت کرو، اسے فرما برداری کہتے ہیں، معید نے مسکراتے کہا تو وہ حاسدانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، خوش ہو لو بیٹا جی، اس بار قسمت نے تمہیں جس خنجر سے نوازا ہے، دیکھنا روزانہ تمہاری قطع برت ہوا کرے گی اور اپنا زخمی جگر لے کر ہمارے پاس آیا کرو گے۔ تم صرف جل رہے ہو عماد، اور کچھ نہیں۔ معید کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ عماد کا اشارہ زحا کی طرف ہے۔ معید کی بات پر وہ آہ بھر کر کارپیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس کی کوئی محبوبہ تازہ داغ مفارقت دے گئی ہے، انس نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ابھی ایسے بھی برے حالات نہیں آئے مجھ پر۔
عماد نے اطمینان سے کہا، پھر کچھ یاد آنے پر اٹھ کر محیط کے پاس آ بیٹھا۔ وہ سنبھلتا گیا۔ یہ کوٹ بے وجہ نہیں تھا۔ تم ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور دھڑکنوں کی خبر دو۔ واہ، یہ ہوئی نا بات۔ انس بھی بھڑک اٹھا تھا۔ محیط کترا سا گیا۔ میرا بی پی بھی نارمل ہے اور ہارٹ بیٹ بھی، تم فکر مت کرو۔ او ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر معنی خیری سے ہنسے۔ تبھی ان کے ارادے جان کر اٹھ بیٹھا۔ اب تم دونوں یہاں سے بھاگو، مجھے ایک کیس فائل اسٹڈی کرنا ہے۔ زحا بنام محیط حسن۔ سزا عمر قید۔ انس کی شرارت کو عماد نے برجستگی سے آگے بڑھایا۔ تم لوگوں کو بس نیند آ رہی ہے، کیونکہ ایسی خرافات نیند ہی میں سوچی جا سکتی ہیں۔ محیط نے لاپرواہی سے کہا، مگر وہ دونوں اتنی جلدی جان بخشی کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بھائی، میں تو یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں، جب تک کہ تمہارے دل کا موسم نہیں جان لیتا۔ انس نے ڈھٹائی دکھائی تھی۔ میرے دل کا موسم ویسا ہی معتدل ہے جیسے پہلے تھا، ڈونٹ وری، محیط نے اپنے انداز میں رکھائی سمو کر کہا۔ باوجود اس کے کہ وہاں سے زحا میر نامی چکر گزر چکا ہے، میں نہیں مان سکتا۔ عماد کو یقین نہیں آیا۔ یہ تو پھر تمہاری ڈٹائی ہے، ورنہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ چاہو تو ابھی اسٹیٹوسکوپ لا کر چیک کر سکتے ہو۔ وہ مطمئن تھا۔ اسے اب تمہاری بدقسمتی کہیں یا زحا کی۔ انس نے آہ بھری، پھر عماد کو مطلع کرنے والے انداز میں بولا، میں شروع ہی سے اسے بے دل سمجھتا تھا اور آج اس پر تصدیق کی مہر ثبت ہو گئی ہے۔ سب بکواس ہے۔ اتنا خوبصورت اور ہلچل مچانے والا فیصلہ بھی انسان کو یوں گلیشیئر بنائے رکھتا ہے، ناممکن ہے۔ عماد پر یقین تھا۔ محیط کو 100% یقین ہو گیا کہ وہ اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں، تو ناچار ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر پھیلاتے بولا، اب میں یہ ساری ہلچل اور خوبصورتی تم لوگوں کے ساتھ تو شیئر کرنے سے رہا۔ اس کے معنی خیز انداز پر وہ دونوں گویا سکتے میں آ گئے۔ میں شروع ہی سے اسے گھننا اور میسنا کہتا تھا نا، اور بالکل صحیح کہتا ہوں۔ انس نے دانت پیسے تو وہ محیط ہنسنے لگا۔ اسے کہتے ہیں نا، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ یوں بھی چھوٹ نہیں، اور اگر سچ کہوں تو بھی تم لوگوں کو اعتراض ہے۔ پھر بھی یار، خوش تو ہونا۔ اب کی بار عماد سنجیدہ تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ محیط نے الٹا اسے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کر کارپٹ پر بچھے کشن پر آ گیا تھا اور علی الاعلان بولا، میری ساری ہمدردیاں زوئی کے ساتھ ہیں، جس کی تمام عمر ایک معمے کو حل کرتے ہی گزرنے والی ہے۔ انس بھی مایوس ہو کر اٹھ گیا۔ کمرے میں آیا تو نگین نیند میں دھت ملی۔ وہ دھپ سے بستر پر گر گیا۔ حسرت ان غنچوں پر ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد نگین نے اس کا پسندیدہ موو کلر کا لباس پہنا تھا، اور ہنستی مسکراتی وہ بار بار اس کے دل کو دھڑکاتی رہی تھی، اور انس نے ہمیشہ کی طرح اس سے اپنے احساسات چھپائے نہیں تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کڑا بال بنا رہا تھا جب وہ کسی کام سے کمرے میں آئی۔ انس کی نگاہ آئینے میں نگین پر جم سی گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں سے مخملی ڈبہ نکال کر اس میں سے سونے کی چوڑیاں نکال کر کلائی میں چڑھانے لگی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹا۔ کھلے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور بیچ میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اس کی موجودگی لاپرواہ، اس کی توجہ سے بے نیاز۔ انس نے جھک کر اس کی سبھی پہچانی چوم لی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اب آپ دیر مت کرائیے گا، وہاں بہت سے کام پڑے ہیں۔ امی کی ڈانٹ سن کر صرف چوڑیاں پہننے آئی ہوں۔ انس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبوں کے سمندر کو دیکھتے ہی وہ پیش بندی کرنے لگی، اگر تم تعاون کرو تو ہم جلدی فارغ ہو سکتے ہیں۔ وہ بتدریج اس کے قریب آتے ہوئے مغفورانہ سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ پل بھر میں سرخ ہو گئی۔ اس کا احتجاج پہلے کب وہ خاطر میں لاتا تھا جو اب لاتا، پھر استحقاق بھی رکھتا تھا۔ وہ موڈ میں ہوتا تو نگین کنی کترا ہی جاتی، مگر اس کی جبری جسارتوں کو روکنا بہت مشکل لگتا تھا۔ انس، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، پلیز۔ وہ بدقت تمام اسے احساس دلا پائی تھی۔ وہ فوراً ہی وعدہ لینے لگا، اوکے، تو پھر رات کو جتنی دیر تک میں چاہوں گا ہم دونوں جاگیں گے اور باتیں کریں گے، پرومس۔ نگین نے فوراً وعدہ کر لیا۔ صورت ایسی معصوم کہ انس کو فوراً ہی اعتبار کرنا پڑا، اور اب اس نے بے خبر سوئی نگین کو قدرے گھور کر دیکھا، پھر دل ہی دل میں اس سے پکی ناراضگی طے کر کے اپنی جگہ دراز ہو گیا تھا۔ کوئی بھی شخص نہیں قابل وفا جانا، تمام شہر ہوا مائل جفا جانا۔ وہ بے حسی ہے میرے شہر میں میرے یاروں، کہ سب کے دل کو دکھانا ہے ایک ادا جانا۔ صبا نے ہاتھ بڑھا کر سیڑھی آف کر ڈالی۔ گلوکار کی گمبھیر سی آواز میں گونجتی گاڑی میں یکلخت خاموشی چھا گئی تھی۔ نوفل نے ناگواری سے اسے دیکھا تو اطمینان سے بولی، غزل واقعی بہت اچھی ہے اور گانے والا بھی بہت سر میں گا رہا تھا، مگر میں آج بہت خوش ہوں، اس لیے اتنی اداس چیزیں نہیں سن سکتی۔ نوفل کو بہت شدت سے محسوس ہوا کہ وہ واقعی خوش تھی اور فریش بھی۔ وہ حقیقتاً جیلس ہوا تھا۔ تبھی چپتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ خوشی آپ کو میکے میں ہی آ کر ملتی ہے، گھر میں تو میں نے کبھی آپ کو خوش نہیں دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ صاف گوئی سے کہا، کیونکہ آپ کو کسی کو خوش رکھنا آتا ہی نہیں۔
یا پھر آپ وہاں خوش رہنا ہی نہیں چاہتی؟ وہ صبا سے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز صبا بھی غلط نہیں کر پائی تھی۔ بہت غرور ہے آپ کو خود پر، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بے اتنائی کے باوجود آپ کے آگے پیچھے پھروں گی، توجہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، مگر یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی، پھر جتانے والے انداز میں بولی، اپنی اہمیت جتانا اور کیش کرانا آپ کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے، مگر میں آپ کا ہر با بہت اچھی طرح سے جان گئی ہوں۔ اگر آج آپ نہ بھی آتے تو بھی میری عزت اور مان میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ مائنڈ یو، میں آپ کی عزت اور مان کی خاطر وہاں نہیں کیا تھا، میرا آپ کے علاوہ بھی اس گھر سے ایک رشتہ ہے۔ اس نے سختی سے باور کروایا۔ صبا استدعائیہ انداز میں ہنس دی۔ رشتے نبھانے تو آپ کو آتے ہی نہیں، مجھ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے؟ میں صرف اپنی پسند کے رشتوں کو نبھاتا ہوں، وہ بھی ان کے پورے تقاضوں کے ساتھ، جبری رشتوں کو نہیں۔ وہ کاٹ ڈال لہجے میں کہتا ایک بار پھر اس کے دل کو چیر گیا تھا۔ وہ جو بہت مطمئن اور حشاش بشاشتی تھی، عمر بھر کے ضیاع اور آزردگیوں کا شکار ہونے لگی۔ یہ جبر بھی آپ نے خود ہی اپنے لیے چنا تھا، بلکہ میرے لیے بھی۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش میں ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ نوفل اس کی طرف دیکھے بغیر جان سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ صبا کی آواز کے بھیگے پن نے اس کے اعصاب پر خفیف سی بے چینی طاری کر دی تھی، جسے دبانے کے لیے اس نے فوراً ہی میوزک آن کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسپائس گرلز کا پاک نمبر پورے زور و شور سے اس گاڑی میں گونج رہا تھا، مگر اس کے اس اقدام کے باوجود صبا کا شغل جاری رہا تو اس نے میوزک بند کرتے ہوئے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی تھی۔ ٹشو سے ناک رگڑتی وہ اسے جیسے بالکل ہی لاتعلق اور شاید اپنی دانش میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی رکنے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ آپ یہ شوق گھر جا کر بھی پورا کر سکتی ہیں محترمہ، اپنے لب و لہجے کے اضطراب کو سختی سے چھپاتے وہ کاٹ ڈال لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اب کیا بتاتا کہ اتنے لمبے چوڑے مرد کو خواتین کا رونا انتہائی نروس کر دیتا ہے، جانے یہ بزدلی کی انتہا تھی یا نرم دلی کی۔ گھر میں تو وہ شاید برداشت کر ہی لیتا، مگر یوں گاڑی چلاتے تو ناممکن بات تھی۔ میں نے کبھی آپ کو آپ کے شوق پورا کرنے سے نہیں روکا، آپ کو بھی مجھ پر کوئی پابندی لگانے کا حق نہیں، وہ تلخی سے بولی تھی، مگر آنسو ابھی بھی اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ پھر جیسے دفعتاً ہی وہ ڈھہ سی گئی تھی۔ میں نے کیا غلطی کی ہے نوفل؟ کیا قصور ہے جس کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ میں نے کبھی زندگی بھر اتنا کچھ نہیں سہا جتنا ان 2 ماہ میں سہ چکی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے قبول کر لیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ میرے بن کر رہیں، مگر مجھے چین سے تو جینے دیں، پاؤں دھرنے کو زمین تو دیں۔ بہت سی عورتوں کو ان کے شوہر قبول نہیں کرتے، مگر وہ پھر بھی اپنے گھر اور گھرداری میں خوش رہتی ہیں۔ میں بھی خوش رہنا چاہتی ہوں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر میں ان کے مان کو سلامت رکھنے کے لیے خود کو قربان کر رہی ہوں تو پلیز مجھے خوشی خوشی یہ کام کرنے دیں۔ ہر پل میرے لیے زندگی تنگ مت کریں۔ آپ کو مجھ سے نفرت سہی، مگر بار بار جتا کر مجھے مٹی مت کیجیے، وہ روتے کہہ رہی تھی۔ اس قدر بے بسی، لاچاری اور شکستگی نوفل کے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اس کا اصل کیا تھا؟ اس کے الفاظ سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے، دل اور ذہن جیسے اس کی آنکھوں سے گرتے برسات کے شفاف قطروں سے بھیگ رہے تھے۔ اور پھر شاید معجزہ ہوا، اس نے اپنے دل کو درجہ نرم اور اس کی طرف ملتفت پایا۔ اسے یاد آیا کہ خود سے 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا یہ نازک اور کومل وجود کبھی اسے اس قدر عزیز تھا۔ یہ وہی وجود تھا جس نے اس کے سپنوں کو حقیقت کا روپ دے کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، جس کے ہونے نے اس کی محبت کو دوام بخشا تھا، جس کی معصومیت اور سادگی نے اسے محبت کرنا سکھایا تھا، جس کی مسکراہٹ اور بے-ریا ہنسی کتنے ہی دنوں تک اس کے خیالوں کا مرکز بنی رہی تھی۔ مگر پھر جیسے سب کچھ بدلتا چلا گیا، وہ معطوب ٹھہری، معطوب مگر قابل نفرت نہیں۔ اس کا دل پوری شدت سے چلایا تھا، میں اب بھی اسے نفرت نہیں کر پایا ہوں۔ جانے وہ کیا شے ہے جو مجھے اسے نفرت کرنے ہی نہیں دیتی، یا پھر میں اپنے نفس کا اس قدر متی ہو گیا ہوں کہ ایک لڑکی سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ وہ خود سے الجھتا جانے کہاں سے کہاں نکلتا چلا گیا، لیکن میں اسے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اس سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے اپنے دل میں امڑتی نرمی اور توجہ کو مٹانا چاہتا ہوں۔ میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اپنی سچی محبت کے پامال کرنے کا، ایک کھوٹ زدہ دل لے کر میری زندگی میں داخل ہونے کا۔ اس کے اعصاب تن گئے تھے، سوچیں ایک بار پھر سے پراگندہ ہونے لگی، سوچ کی لطافت ارد گرد پھر سے لپٹنے لگی تھی۔ وہ بھی شاید تھک ہار کر چپ ہو گئی تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی، جبڑے بھیجے۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے تیزی سے آگے بڑھا دی تھی۔ اس کا رویہ بے حد نارمل تھا، کھانا ناشتہ ایک ہی جگہ پر تھا تو امید کا سامنا یقینی بات تھی، مگر اس نے کسی کو بھی کسی تبدیلی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ پہلے ہی کی طرح میز پر ہمراہ اور وجی سے نوک جھونک، چچا جان سے خواہ مخواہ بحث کرتی وہ تائی جان کو ٹھٹکا گئی۔ زہرا، یہ معید اور دوحہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے کیا؟ خود چچی جان اس کے سوال پر سٹپٹا گئی تھیں۔ دوحہ کا معید سے گریز اور اختلاف انہیں بھی پچھلے کئی دنوں سے کھٹک رہا تھا۔
مگر کس سے کہتی؟ اس رشتے کے بارے میں زہر کے اعتراض اور انکار کو تو وہ خود ہی رد کر بیٹھی تھی، اب تو بس اسے سمجھا کر ہی راہ پر لائے جا سکتا تھا۔ آپا، نئی نئی بات ہے دونوں کے لیے، اس لیے جھجکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر ٹال گئی تھی، مگر دل میں یہ شک بھی جاگ اٹھا کہ زوہا اب شاید احتجاج کی کوئی دوسری قسم بھی آزما رہی تھی۔ تبھی تو تائی جان جیسی نرم مزاج خاتون کی نظر میں بھی آ گئی تھی۔ یہی بات انہوں نے زوہا سے کہی تو وہ ضد ہو گئی۔ اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ شادی کی ڈیٹ تک فکس ہو گئی ہے۔ میں ایک لفظ بھی اعتراض کا نہیں بولی، پھر بھی آپ کو شبہات نے گھیر رکھا ہے۔ پھر بھی زوہا، دوستوں کی طرح بھی تو رہا جا سکتا ہے، یوں ایک دم سے ایک دوسرے سے کھنچ جانا بھی تو سب کی نظروں میں آئے گا۔ وہ صاف لفظوں میں اسے اپنا مد نظر سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ آپ سراسر ایک بے تکی بات کو ذہن پر سوار کر بیٹھی ہیں اور کچھ نہیں، زوہا ناگواری سے کہتی چلی گئی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ پتہ نہیں یہ کشتی کیسے پاٹ لگنے والی ہے۔ چچی جان کی دیکھا دیکھی نگین بھی پراٹھے بنانے سیکھ گئی تھی۔ بہت خستہ تو نہیں مگر کبھی کبھار بہت اچھے بھی بن جاتے تھے۔ وہ انس کے لیے پراٹھا توے پر ڈال کر ہمراہ کو دھیان رکھنے کا کہتی تیزی سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس سے آج اس کے نام کی ایک بھی پکار نہیں اٹھی تھی۔ ایش گرین پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ نفاست سے بال جمائے خود پر پرفیوم چھڑکتا آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ نگین کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ آج سے پہلے تو انس کا آفس جانا کسی محاذ جنگ پر جانے کے برابر تھا۔ وہ ذرا سی چیز کے لیے کچن میں کام کرتی نگین کے نام کی اتنی صدائیں لگاتا کہ ادھر ناشتہ بھی ٹھیک سے نہ بنتا اور ادھر مقررہ وقت پر تیاری بھی نہ ہو پاتی تھی۔ پر آج تو جیسے پری نے جادو کی چھڑی گھما دی تھی۔ تھینک گاڈ، آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں، وہ شوخی سے کہتی آگے بڑھی اور بیڈ پر دھرا رومال اس کی کوٹ کی جیب میں رکھنا چاہا مگر انس نے رومال اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خود جیب میں رکھنے لگا۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو معمول سے ہٹ کر بے حد سنجیدہ تھا۔ ناراض ہیں کسی بات پر؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے ایسا کیا کر دیا ہے جو میں ناراض ہوں گا؟ وہ جواباً پوچھتا اپنا بریف کیس کھول کر چیک کرنے لگا۔ وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو آپ ناراض کس بات پر ہیں؟ الجھ کر بولی۔ انس لب بھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تو ناشتہ بہت اچھا بنا ہوگا۔ ہاں واقعی، وہ بے اختیار بولی پر چٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا ہر تاثر پرایا تھا۔ آج آپ نے ایک بار بھی مجھے آواز نہیں دی تو پورے دھیان سے ناشتہ بنایا ہے میں نے۔ وہ قدرے مدھم پڑ گئی۔ چلو شکر ہے، کسی ایک طرف سے پورا دھیان دیا تم نے، وہ کہتا دروازے کی طرف بڑھا تو نگین کو کسی گڑبڑ کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ انس، آپ ناراض کس بات پر ہیں یہ تو بتا دیں۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بڑھی، تب تک وہ باہر نکل چکا تھا۔ نگین کوٹتی ہوئی کچن میں چلی آئی تھی، پھر انس کے لیے آملیٹ بنا کر میز پر لائی تو وہ ہمراہ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہوئے بریڈ اور جیم کا ناشتہ کر کے چائے کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ پراٹھا نہیں لیں گے آپ؟ نگین نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نگین کی حیران نظر وال کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اپنے ٹائم سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکل گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ حواس میں لوٹی۔ آج تو کمال ہو گیا، انس بھائی اتنے سنجیدہ کب سے ہو گئے؟ ہمراہ نے بھی نوٹ کیا تھا آفس جاتے وقت وہ نگین کو اس قدر بدحواس کیے رکھتا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر ایک خوشگوار سی ہلچل مچی رہتی تھی۔ ایسے میں انس کی خاموشی اور سنجیدگی کیوں کر نظروں سے چوکتی؟ یہ سب ہمارے تعویذوں کا کمال ہے بچہ، وجدان نے باروب انداز میں کہتے قدم رنجما فرمایا تھا۔ خواہ کمال ہے، چینی نمک الگ ہوئے جا رہے ہیں، نگین چل کر کہتی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ شکر کریں کہ آپ کے معاملے میں سنجیدہ ہو گئے ہیں، ورنہ یہ خستہ بغیر جلا پراٹھا اور یہ خوش وقت آملیٹ ہمیں کہاں نصیب ہونے والا تھا۔ وہ انس کے ناشتے سے مستفید ہونے لگا۔ کوئی نہیں، صبح صبح ہی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ نگین کو خفقان ہونے لگا۔ یہ انس کی باضابطہ ناراضگی تھی، ورنہ وہ تو آفس کے لیے کمرے سے نکلتے ہی بھی الوداعی طور پر یوں ملتا جیسے شہر سے ہی باہر جا رہا ہو، اور آج تو اس نے نگین پر ایک نگاہ غلط انداز میں بھی نہیں ڈالی تھی، اور یہ سب اس کے الٹے سیدھے منتروں کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہمراہ نے سارا ملبہ وجدان پر گرانے کی کوشش کی تو وہ اسے گھورتے بولا، اللہ والے منتر نہیں پھونکتے لڑکی، بس اللہ اللہ کرتے ہیں، بگڑے ہوئے کام خود ہی سنور جاتے ہیں، پہلے خود کو تو سنوار لو تم، پھر معاشرے کی فکر کرنا۔ ہمراہ کو اس پر کافی غصہ تھا جو وجدان بھی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس چینی اور نمک کے چکر میں گڑبڑ ہے، ہر وقت ان کا پارا ہائی رہتا ہے۔ نگین نے وجدان کو گھورا تو متاسفانہ انداز میں بولا، ایک تو آپ خواتین جلد باز بہت ہوتی ہیں، ذرا وہ تعویذ دیجیے جو میں نے آپ کو دوپٹے کے پلو میں ہمہ وقت باندھنے کے لیے دیا تھا۔ ہاں، ہمراہ کی آنکھیں کھل گئیں، کس قدر ذلیل ہے یہ وجی کا بچہ، بلکہ ڈبہ پیر۔ یہ لو، نگین نے اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھی چھوٹی سی پرچی کھول کر میز پر پھینکی جسے وجدان سے پہلے ہمراہ نے چپٹ لیا اور فوراً ہی کھول بھی لیا۔ محبت نہ لڑائی۔
وہ بآواز بلند پڑھ کر وجدان کو گھوننے لگی۔ یہ کیسا تعویذ ہے؟ یہ کیا لکھا ہے اس میں؟ نہ محبت نہ لڑائی۔ نگین نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ اطمینان سے بولا، جی نہیں، اس میں پہلے سے ہی آپ کی قسمت کا حال درج ہے، خدا کے فضل سے۔ یہ کیسا حال ہے؟ نہ محبت نہ لڑائی، کچھ تو ہوتا ہے نا؟ ہمراہ اسے بسانے کے چکر میں تھی۔ بے وقوف، یہ لکھا ہے محبت نہ لڑائی، یعنی محبت نہیں بلکہ لڑائی، ان دونوں میں۔ ہاں، نگین نے دل پر ہاتھ رکھا، خود ہمراہ بھی لہجہ بھر کو کنفیوز ہو گئی۔ مگر آپ بالکل فکر مت کریں، میں اب آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے ذریعے محبوب بلکہ شوہر آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دباتے کہہ رہا تھا، خیر قدموں میں ڈھیر نہ تو ہوں، بس پہلے جیسے ہو جائیں، ان کی یہ ناراضگی ختم ہو جائے۔ نگین نے جلدی سے کہا، جبکہ ہمراہ ابھی بھی تعویذ کے مندرجات پر غور کر رہی تھی۔ بس آپ 10,000 مرتبہ اللہ کا ورد کریں، اس کے بعد تصور کریں کہ انس بھائی آپ کے لیے بہت خوش ہیں، پھر دیکھیے گا کیسا کمال ہوتا ہے۔ وہ آملیٹ کی پلیٹ صاف کرتا کہہ رہا تھا۔ نگین اس قدر آسان عمل پر کھل اٹھی۔ واقعی خدا کے نام میں تو بہت برکت ہے۔ واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر اس میں ایک تھوڑی سی پرابلم ہے، متعدی انداز میں سر ہلاتے بولا۔ نگین استفہامی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمراہ بھی بغور سننے لگی۔ وہ یہ کہ آپ کو اتنی سی احتیاط کرنی ہے کہ یہ عمل کرنے کے دوران آپ نے کھمبے کو نہیں سوچنا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران تھی۔ کھمبا، پول، یعنی کھمبے کے متعلق نہیں سوچیں گی آپ اس سارے عمل کے دوران، ورنہ جہاں آپ نے کھمبے کے بارے میں سوچا وہاں دوبارہ سے سارا عمل کرنا پڑے گا۔ وہ بے حد سنجیدہ شکل بنائی کہہ رہا تھا، مگر سیاہ آنکھوں میں شرارت چمک چمک کر ہویدا تھی۔ لو بھلا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کھمبے کے متعلق سوچنے کی؟ خواہ مخواہ، نگین نے ہاتھ ہلا کر لاپرواہی سے کہا اور برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی۔ کس قدر جھوٹے ہو تم وجدان، ہمراہ نے تعصب سے کہا تو وہ اپنے لیے کپ میں چائے انڈیلتا ڈٹائی سے بولا، اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو خدا کے کلام سے نہیں ہو سکتا؟ اور یہ کھمبا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ وجدان باوجود ضبط کے ہنس دیا، دلچسپی سے پوچھنے لگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مجھ پر اتنا غور کیوں کرتی ہو؟ کیا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ مجھے تم جیسے جھوٹے شخص پر غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے غصے سے کہا۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے تم سے؟ وہ استفہامی انداز میں بھووں کو جنبش دیتے پوچھنے لگا۔ میری ڈائری سے میری شاعری چرا کے اپنے نام سے پیش کرنا کون سا دنیا کا عظیم ترین سچ تھا؟ ہمراہ نے تن سے بھرپور لہجے میں پوچھا تو وہ جتانے والے انداز میں بولا، شکر کرو، بلکہ میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہارے سڑے بسے لفظوں کو اتنے فریش انداز میں سب کے سامنے پیش کیا، ورنہ تو وہ ڈائری کے صفحات کے ساتھ ہی سڑ جاتے۔ اس کے الفاظ نے ہمراہ کو تلملانے پر مجبور کر دیا۔ چور ہو تم پورے، اور اول درجے کے جھوٹے بھی، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو۔ وہ اسے جلا رہا تھا، اس کی شرارت سے چمکتی آنکھیں اور ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح ہمراہ کو زج کرنے لگی۔ تم دیکھنا، آج میں ابو اور چچا جان کو تمہاری اور تمہارے موکلوں کی ساری رپورٹ پیش کروں گی۔ اس نے دھمکایا تو وہ فرما بردارانہ انداز میں بولا، اور میں ان کے سامنے تمہارا دیوان پیش کروں گا، پھر دیکھیں گے دونوں میں سے کس کو داد زیادہ ملے گی۔ تم انتہائی، وہ کہتے کہتے دانتوں پر دانت جما گئی، موٹے سیاہ بالوں کی 2 چٹیاں آگے گرائے، چہرے پر غصے کی سرخی لیے وہ وجدان کو ہمیشہ کی طرح خوبصورت منظر کا حصہ لگی تھی۔ تبھی ہنستے ہوئے انگشت شہادت سے اس کی ناک چوتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور تم انتہائی بیوقوف ہو۔ تم ہوگے بیوقوف، اور تمہاری کوئی ہوتی سوتی۔ وہ تپ اٹھی تھی، فائل اٹھا کر کوریڈور کی طرف بڑھتا پلٹ کر شرارت سے بولا، تو تم ہو نا؟ وہ پیر پٹکتی اس کے پیچھے لپکی کہ ایک ہی روٹ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کالج جانا ضروری تھا۔ اگر آج بھی تم نے موٹر سائیکل کو جیٹ کی طرح اڑایا تو پھر دیکھنا، میں آج چچا جان سے تمہاری شکایت ضرور کروں گی۔ تو مت جاؤ میرے ساتھ، جانا پڑے نا روٹ کی وین سے تو ساری اکڑ کلف کی طرح نکل جائے، مجھے خواہ پورے 5 منٹ لیٹ ہونا پڑتا ہے۔ وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی طوطا چشمی پر ہمراہ کو غصہ آنے لگا۔ اگر تم 5 منٹ پہلے نیند سے بیدار ہو جاؤ تو لیٹ ہونے سے بچ سکتے ہو۔ 5 منٹ کی نیند قربان کر دوں، وہ بھی تمہارے لیے؟ دنیا پڑی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتا موٹر سائیکل باہر نکالنے لگا۔ ہمراہ کا جی چاہا فائل اس کے سر پر دے مارے، مگر فوراً ہی اپنے قیمتی نوٹس کا خیال آیا تو اس تخریب کاری کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ شکر ہے تم گھر لوٹی ہو، میں تو گھبرا رہی تھی۔ ادینہ اطمینان سے صوفے میں دسی کہہ رہی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد صبا اس کے ہاتھ لگی تھی۔ کچھ دیر وہ صالح بیگم کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ میڈیسن لینے کے بعد ان پر غنودگی طاری ہونے لگی تو وہ آ کر ادینہ کے پاس ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی اور اب اس کی بات کے جواب میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی گھبراہٹ؟
بھئی یہاں تو نوفل کی صبح زالے سے اور شام زالے سے ہی ہو رہی ہے۔ اس نے تیکھے انداز میں جیسے صبا کو باور کروانا چاہا کہ وہ بھی اس راز سے واقف ہے۔ تو صبا نے خود کو بمشکل پرسکون رکھا، اب کی بار ادینہ گڑبڑائی۔ کیا مطلب؟ تو میرا مطلب ہے کہ اگر ان دونوں کی دوستی ہے تو اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو ایوبیہ سے ہو کر آ رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھی دوست ہے۔ صبا نے حد الوسطی کوشش کی کہ ادینہ کا دھیان معاملے کے اس رخ پر سے ہٹا سکے۔ تم جانتے بوجھتے انجان بن رہی ہو صبا۔ شوہر چاہے کتنا ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، اسے آزادی دینا ٹھیک تو نہیں۔ ادینہ نے اسے تنبیہ کی تھی، ان دونوں کی دوستی 4 دنوں کی نہیں پورے سال بلکہ بہت سالوں کی ہے، اور میں اتنی تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہوں کہ ان پر خواہ مخواہ کی پابندیاں لگاتی پھروں۔ صبا نے انتہائی اطمینان سے کہتے ہوئے وفا شعار بیوی کی طرح بات ختم کر دی، مگر ادینہ کے جاتے ہی اس کی تمام تر بے چینی اور اضطراب اٹھ کر آیا۔ اس نے ایک نگاہ وال کلاک پر ڈالی جس کی سوئیاں 11 بجا رہی تھیں۔ وہ ایک اندھے کی آگ میں جلنے لگی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ 11:30 بجے وہ آ گیا تھا۔ کمرے میں آیا تو لائٹس آن تھیں۔ وہ آنکھوں پر بازو دھرے لیٹی تھی۔ دروازے کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بریف کیس صوفے پر پھینکتا شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ مل گئی آپ کو فرصت گھر آنے کی؟ اس کا طنز اور استہزاء سے بھرا لہجہ غیر متوقع تھا، تبھی پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ وہ شاید حیران ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ صبا کو مزید تاؤ آنے لگا۔ ظاہر ہے آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، دیواروں سے باتیں کرنے کا شوق ابھی لاحق نہیں ہوا مجھے۔ چند سیکنڈ اسے دیکھتے رہنے کے بعد سر جھٹکتا وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ اس کی بے نیازی اور بے اعتنائی صبا کو تازیانے کی طرح لگی تھی۔ کہاں تھے آپ ابھی تک؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ نوفل بھی بحث کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے عام سے انداز میں بولا، فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ تھی، اس کے بعد نئی فیکٹری کے لیے سائٹ کا وزٹ کرنا تھا، اسی میں ٹائم نکل گیا۔ فورن ڈیلیگیشن یا پھر فارنر فرینڈ؟ وہ بہت چبھتے ہوئے لہجے میں بولی۔ نوفل نے بہت ضبط سے اس کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر بدگمانی اور بے یقینی کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھی۔ آپ کیا سننا چاہتی ہیں؟ بتا دیں، میں وہی کہہ دیتا ہوں، پرسکون انداز میں کہتا کفلنگز کھولنے کے بعد وہ شرٹ اتارتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ گھر ہے، سرائے نہیں، جہاں سے رات گزارنے کی طلب آپ کو کھینچ لاتی ہے۔ صبا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سکون مکمل درم برم کر دے۔ واش روم کی طرف بڑھتا وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ سچ بتاؤ، اب رات گزارنے کی طلب نہیں ہوئی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ برس پڑی تھی۔ تو کس نے کہا تھا یہ جبر اپنے سر لینے کو؟ نہ کاٹتے مجبوریوں کی سزا، بیاہ کے لے آتے نا ظالی افریدی کو، تو یوں چوروں کی طرح اس کے دامن میں پناہ نہ لینا پڑتی۔ شٹ اپ، وہ تیزی سے بولا کہ واقعی ڈر کر چپ ہو گئی۔ اس کے وجہ چہرے پر غصے کی جھلک نظر آئی اور آنکھوں میں شدید غصہ۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہ بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میری برداشت کا تو آپ نے بہت پرفیکٹ حساب کتاب کر رکھا ہے، چاہے جو کریں جو کہیں، سننا اور برداشت کرنا میری مجبوری ہے۔ کیوں؟ وہ کاٹ دار لہجے میں بولی۔ نہ سنیں نہ کہیں نہ سہیں، آپ اس گھر میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں۔ وہ فوراً ہی معتدل ہو گیا۔ اس نے بات اس پر چھوڑ دی تھی۔ اس طرح صبح میں شام میں ڈھلتے ہیں، کچھ لوگ موسم کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ کسی نے دل کو مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا تھا، اس قدر اذراں کر دیتا تھا لمحوں میں یہ شخص۔ کوئی مقام تو نہیں دیا تھا اس نے سوائے اپنے نام کے۔ بھاگ کر نہیں آئی تھی میں، نکاح کر کر لائے تھے مجھے اس زندان میں جسے نبھانا آپ کو دوبر لگ رہا ہے۔ وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، دل کے ٹکڑے کیے جا رہی تھی، آنکھوں میں سمندر آن رکا تھا۔ نوفل کے سر کا درد شدید ہونے لگا، تبھی آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ فار گاڈ سیک، ابھی میرا سر مت کھائیں، یہ تو ساری زندگی کا عذاب ہے۔ وہ تلخی سے کہتا واش روم میں چلا گیا۔ چند لمحوں تک وہ اس کے لفظوں کے بھنور میں چکراتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت گم ہو چکی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو اپنی طبیعت میں ہلکا پن محسوس کر رہا تھا، مگر چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ باہر آتے ہی ایک نظر میں اسے صبا کی غیر موجودگی کا علم ہو گیا۔ سر جھٹک کر وہ اندر کمرے کی طرف بڑھا، وہاں کی لائٹ آف تھی۔ اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے لائٹ آن کر کے دیکھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر شکنیں پھیل گئیں۔ کمرے سے باہر نکل کر جھانکا، نائٹ بلب کے علاوہ ہر لائٹ آف تھی۔ وہ حد درجہ کوفت کا شکار ہونے لگا۔ صبا کی جذباتی اور بچکانہ پن نے اسے خفیف سی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ بدن پر شرٹ چڑھاتا وہ ناچار سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا تھا۔ یکے بعد دیگرے اس نے تمام کمروں میں جھانک لیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے اس وقت؟ نوفل چکرا کر رہ گیا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ تائی جان کے استفسار پر انس نے انہیں اطمینان دلایا۔
آج معمول سے ہٹ کر 2 گھنٹے لیٹ آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ تایا جان اور چچا جان کے ساتھ ہی دفتر سے جایا کرتا تھا، مگر آج دوستوں کے ساتھ چلے جانے کی وجہ سے وہ لیٹ گھر آیا تھا اور بے چینی نگین کے دل کو لگی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی یا پھر زحا جو حسب عادت مذاق اڑاتی رہی تھی۔ کرا ہی لیا تمہیں بھی عشق انس بھائی نے آخر۔ یہ فکر ہے عشق نہیں، وہ مکر گئی تھی۔ فکر ہی عشق ہے جنابا، 10 چکر تو پوچھ کے لگا کر آئی ہو تم۔ اور ہنوز اسی انداز میں بولی۔ وہ چینپ گئی۔ اس سے پہلے وہ کبھی دوستوں کے ساتھ گئی ہی نہیں، سیدھا گھر آیا کرتے ہیں۔ عبرت کا مقام ہے۔ کشش سے شکل گم ہو رہی ہے۔ زحا نے شرارت بھرے تاثر سے کہا تو اسے گھورنے لگی، اور اب وہ تھکن کا بہانہ کر کے فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ بے چین سی اپنی پلیٹ میں چمچ جلاتی رہی۔ وہ شاور لے کر فریج سے آیا اور ٹی وی کے سامنے براجمان ہو گیا۔ زحا کے شرارتی اشاروں کو نظر انداز کرتی سب سے پہلے اپنا کھانا ختم کر کے اٹھی اور لاؤنج میں آ گئی تھی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے بڑے میٹھے لہجے میں پوچھا، مگر انس نے ٹی وی اسکرین پر سے نظر ہٹائے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، سب کے ساتھ ہی پی لوں گا۔ نگین نے دزدیدہ نظروں سے سلمی ہائیک کے ہوش ربا سراپے کو دیکھ کر ہلکے سے کھنکار کر بولی، آج کل بہت مصروف ہو گئے ہیں آپ، صبح بھی اتنی جلدی نکل گئے تھے۔ آدمی کو اپنی روٹین بھی تو سیٹ کرنی چاہیے۔ وہ ہنوز ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نگین نے اسے دیکھا۔ کیا اب آپ روزانہ جلدی جایا کریں گے اور دیر سے لوٹا کریں گے؟ کیا ہے نا، میری بھی روٹین سیٹ ہو جائے گی اور تمہیں بھی اطمینان ہو جائے گا۔ وہ بہت عام سے انداز میں کہتا نگین کے اعصاب کو الرٹ کر گیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے پوچھا نہیں بلکہ بڑے تیقن سے کہا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر بولا اور اپنی موسٹ فیوریٹ فلم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نگین کو صدمہ سا ہوا۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں انس؟ اچھا، آپ کو احساس ہو گیا ہے، اسی لیے سوچا کہ اب تم پر یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈونٹ وری، ٹائم کا مطلب ڈھونڈ رہا ہوں، پرسکون انداز میں کہتا نگین کے دل کو اضطراب کا شکار کر گیا تھا، مگر چچا جان کے آنے کی وجہ سے تمام تر بے چینی اندر ہی اندر دبانے پر مجبور ہو گئی۔ چائے بناؤ جا کر؟ چچی جان نے اسے آرڈر دیا تو وہ احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، اور ابھی وہ چائے بنا کر فارغ ہوئی تھی کہ وجدان ایک اور آرڈر لے کر آ گیا۔ بھائی کے لیے گرما گرم کھانا لایا جائے۔ کھانے کا کون سا ٹائم ہے؟ انہیں جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اسے گھورا تو وہ اسی انداز میں بولا، بری بات ہے آپی، اب کیا ٹائمنگ کے ساتھ کھانا ملا کرے گا؟ ابھی تو وہ لوٹے ہیں۔ آپی کا ڈسپلن تو آرمی آفیسرز کو بھی مات کر دے گا۔ پلیٹیں دھو کر ریک میں رکھتے ہوئے ہمراہ سے کہا تو وہ ٹرے وجدان کے ہاتھوں میں تھما کر چولہے کی طرف بڑھ گئی۔ بندے کو کھانے کے ٹائم پر تو گھر پہنچ جانا چاہیے، دوسروں کو خواہ بیکار بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ برتن پٹکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ آپی، ہمراہ نے دبے لفظوں میں اسے ٹوکنا چاہا، مگر غصے کی حالت میں وہ کم ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں، اب دیر سے آنے والوں کو تو ٹھنڈا کھانا کھانے کی سزا ملنی چاہیے، اتنے لاڈ اٹھوانے کی کیا تک بنتی ہے؟ نوکر ہو گئی ہوں میں تو صاحب بہادر کی۔ وہ بآواز بلند اپنی ناگواری کا اظہار کر رہی تھی۔ ہمراہ گڑیا، میرے لیے صرف ایک کپ اسٹرانگ سی چائے، سنجیدہ سے لہجے میں یکلخت اسے بریک لگا دی تھی۔ جی موہت بھائی۔ بیچاری ہمراہ خواہ شرمندگی کا شکار ہونے لگی۔ کھانا نہیں کھائیں گے آپ؟ وہ پلٹنے لگا تو ہمراہ نے بے چین ہو کر پوچھا، نہیں، بس ساتھ ایک سر درد کی ٹیبلٹ دے دینا، میں بڑے ماموں کے کمرے میں ہوں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا چلا گیا، قسم سے آپی، بہت بری ہیں آپ، کھانا بھی نہیں کھانے دیا انہیں۔ ہمراہ نے ناراضگی سے کہا تو وہ ناگواری سے بولی، میں نے ان کے ہاتھ تو نہیں پکڑ رکھے تھے، ان کا گھر ہے، جب جی چاہے کھاتے پھریں، اور یہ درد اور بھوک کچہری سے لے کر آتے ہیں، نہ کہ میں نے انہیں گفٹ کیا ہے۔ ہمراہ خاموشی سے موہت کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی تھی۔ زحا سر جھٹکتی کچن سے نکل گئی۔ اچھا ہے، موصوف کو اپنی اوقات پتہ چلنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اس کھیل میں مخالف ان کا ہم پلہ ہے۔ وہ تلخی سے سوچتی ہوئی بہت مسرور اور سرشار تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔